وہ ہفتے موجود آ ہی گیا جس کا ہم بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جنوبی ہند کی معروف اور علمی شخصیت جناب فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم ان کا خطاب سنیں گے۔ اس سے پہلے میں ان کے سلسلے میں مختصر سا تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ گلبرگہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور پونا میں مستقل رہائش اختیار کر کے مختلف مقامات میں دینی اور دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کوئی علمی مدرسے فارغ تحصیل نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی تحقیقی ذوق اور اپنی محنت و قدر و کاوش سے آپ نے علم میں وہ مقام ادا کر لیا ہے کہ آپ پر عالم کا اطلاق بلا شبہ زیب دیتا ہے، اور آپ کی گراں قدر خدمات کو دیکھتے ہوئے یہ ہم کہنے پر مجبور ہیں کہ بس آپ اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس میں دعوت اسلام کی انتہائی قابل قدر خدمات مسلمانوں اور غیر مسلموں تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر احمد صاحب ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور اس کے علاوہ صحائی زندہ اور اس جیسی حدیث کی کتابوں پر وہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موصوف کے علم اور ان کی خدمات پہ اللہ تعالیٰ مزید بلندی عطا کرے اور آپ کو آپ کی خدمات کے عوض میں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے۔ اب میں فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر احمد حفظہ اللہ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو علم اور دعوتی دین کے متعلق اہم رموز اور نکات سے استفادہ مستفید فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر احمد صاحب۔ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون۔ محترم صدر صاحب اور محترمی علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، جامعہ سلفیہ میں حاضری خود میرے لیے ایک سعادت کی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان کو اس مدرسے میں، اس جامعہ میں دینی علم میں سیکھنے، سکھانے، تعلیم و تعلم کی مشغولیت کی توفیق عطا ہو۔ اس مدرسے اور اس جامعہ کی حیثیت صرف ملک کے اعتبار سے بلکہ عالم اسلام میں اور خاص طور سے دعوت اہل حدیث یا سلفی منہج کی ترویج میں اور حق کے احقاق اور باطل کے ابطال میں جو مقام اس مدرسے کو حاصل ہے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا ایک اعتبار سے اس کی ناقدری اور حق تلفی ہوگی۔
لہٰذا میرے لیے خود ایک زمانے سے یہ ایک شوق تھا کہ میں اس مدرسے میں حاضر ہوں۔ ایک الگ چیز ہے کہ اور ایک قابل افسوس بات ہمارے لیے ہے کہ ہم جیسا طبقہ جو دعوتی میدان میں ہیں، جو کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں اور دنیاوی علوم کے بعد دعوت کی فکر، دین کے علم کی فکر حاصل ہونے کے بعد اس میدان میں ہیں، لیکن اس طرح کے دینی مدارس میں حاضری کی، یہاں پہ علماء سے استفادہ کی توفیق ہم لوگوں کو نہیں ملی ہے۔ حسرت ہمیشہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہے گی، اور اللہ سے دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ ان علماء سے استفادہ کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم یہاں پر جمع ہیں۔ اس مجلس میں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کچھ باتیں جو ناظم صاحب کے حکم سے میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو علم اور دعوت کے اعتبار سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے خاص طور سے طلبۃ العلم کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، اے نبی آپ کہیے، کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیوں غور نہیں کرتے ہو؟ اس آیت کی تفسیر میں ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی تفسیر زاد المسیر میں کہتے ہیں کہ اس بارے میں علماء سے دو اقوال منقول ہیں کہ یہاں پر اعمیٰ اور بصیر کس کو کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں ہے کہ یہاں پر بصیر سے مراد مؤمن ہے اور اعمیٰ سے مراد کافر ہے۔ لہٰذا اس آیت کی تفسیر ہوگی کہ کیا کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد مجاہد کا قول ہے کہ یہاں پر بصیر سے مراد وہ شخص ہے جس کو ہدایت ملی ہے، اور اعمیٰ سے مراد وہ شخص ہے جو گمراہ ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں پر بصیر سے مراد وہ مومن ہے، کہتے ہیں والبصیر المؤمن الذی قد ابصر آیات اللہ وحججہ، یہاں پر بصیر سے مراد وہ مومن ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی آیات اور اس کی طرف سے دیے جانے والے دلائل، حجت کی جمع ہے حجج، اس کی طرف سے عطا کی ہوئے دلائل کو جانتا ہو، ابصرا اچھی طرح سے ان کو دیکھتا ہو، سمجھتا ہو، اس کی بصیرت اس کو حاصل ہو۔ فاقتدى بها واستضاء بضیائها، اور وہ ان دلائل، ان نشانیوں، ان آیات اور اس علم اور بصیرت کا تابع ہو، اس کی اقتداء کرتا ہو اور اسی طرح سے اس سے روشنی حاصل کرتا ہو۔ اس اعتبار سے ابن جریر الطبری نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا ہے کہ اس سے مراد وہ مومن ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے دلائل حاصل ہوں، وہ اندھا بن کر راستہ نہ چل رہا ہو، وہ تقلیدی طور پر کسی چیز کے پیچھے نہ پڑا ہو، بلکہ واقعی انسان ہو جو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے علم کو بصیرت کے ساتھ، گہری سمجھ کے ساتھ میں حاصل کیے ہوئے ہو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ایک حدیث میں، جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ، تفقہ، گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کی چیز یہ ہے کہ اس کو اللہ کے دین کی نہ صرف سمجھ بلکہ گہری سمجھ، اس لیے کہ سطحی سمجھ کے بہت سارے فتنے وجود میں آتے ہیں، لیکن واقعی اگر دین کی گہری سمجھ انسان کو ہو تو وہ آیات کا غلط مطلب نہیں لے گا، وہ احادیث سے اپنی معنی نہیں اخذ کرے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تاریخ میں جتنے فرقے نکلے ہیں، چاہے وہ مرجئہ ہوں، خوارج ہوں، یا اسی طرح سے دوسرے فرقے ہوں، جہمیہ ہوں، یہ سارے فرقے آپ کو دکھائی دیں گے کہ ان کے پاس اپنی گمراہ کن باتوں کے لیے دلیل موجود ہوتی ہے،
آیتوں سے استدلال کرتے ہیں، یہ احادیث سے استدلال کرتے ہیں اور اپنی منمانی تعبیر، اپنی منمانی تفسیر کی بنیاد پر اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن و سنت کی سطحی سمجھ انسان کی گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہے، لیکن واقعی اگر ایک انسان کو قرآن و سنت کا گہرا فہم اور وہ فہم جو سلف سے ہم کو ملا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے پیچھے ان کے بعد آنے والے اسلاف سے ہم کو ملا ہو، اگر یہ گہری سمجھ انسان کو اللہ کی توفیق سے مل جائے، یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے بہت ہی بڑی چیز ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی خیر کی چیز ہے اور یہ شرف کی چیز ہے کہ آپ حضرات کو اس مدرسے میں پڑھنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں اس سلسلے میں میں مزید پیش کروں گا، وہ یہ کہ علم اور اہل علم کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے اور دنیوی اعتبار سے اس زمین پر اتنا بڑا مقام ان کا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو زمین پر اللہ کی توحید کا گواہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ کو ذکر کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں 2 مرتبہ کلمہ توحید ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گواہیاں ذکر کی ہیں، ایک خود اللہ کی گواہی، دوسرے فرشتوں کی گواہی، اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی ذکر نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کے لیے انتخاب اگر کیا تو اہل علم کا کیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں ہے۔ اور کون ہیں؟ والملائکہ، وہ فرشتے جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے اوامر کی تعمیل کرنے والے کمال درجے میں، اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے والے کمال درجے میں، اللہ کی ہر بات کو پورا کرنے والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا تو اہل علم کو جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ قسط کے ساتھ قائم ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کو دوبارہ دہرایا۔ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ غلبے والا ہے، چاہے تو گناہ گار کو پکڑ سکتا ہے، اہل باطل کو زمین سے مٹا سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ دین کی سب سے بنیادی چیز شرک جو توحید ہے اس کے خلاف شرک ہے، اس شرک پر پنپنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ زمین پر چلنے دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ اہل حق کے ساتھ اہل باطل کو بھی پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی گواہی کے لیے اگر چنا ہے تو اہل علم کو چنا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی مظاہر شرک ہیں، وہ بتوں کی عبادت ہو یا قبروں کے آگے سجدے میں گر جانا ہو یا کسی اعتبار سے گلے میں تعویذ لٹکانا ہو یا پیڑوں کی پوجا ہو، یہ تمام کے تمام مظاہر شرک ہیں، لیکن ان کی اصل جڑ اگر ہے تو وہ انسان کے عقیدے میں ہوتی ہے، اور عقیدے کا بگاڑ دراصل علم کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی غلط باتوں کو اپنے عقیدے کے لیے بنیاد بناتا ہے، غلط علم کی بنیاد پر وہ توہمات کی وجہ سے یا نسل در نسل آئے ہوئی غلط معلومات کی بنیاد پر وہ کچھ عقائد اپنے لیے گھڑ لیتا ہے، اور پھر اس جہالت کو علم کا نام دے کر اس تواتر کو، جس کو وہ اپنے لیے تواتر مانتا ہے اور اپنے لیے حجت مانتا ہے، بنیاد پر اس کو عقیدے کا بدل بنا لیتا ہے، اس کو خود عقیدہ بنا لیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ ساری تعظیم کی صورت پیدا ہوتی ہیں جو حقیقت میں اللہ کے لیے خاص ہیں،
وہ غیر اللہ کے لیے اس کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ تو توحید دین کی بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر دین کا، عقیدے کا یا آدمی کی نجات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی اس سب سے بنیادی چیز کے لیے اگر گواہی کا انتخاب کیا ہے تو اہل علم کا کیا ہے، اور یہ گواہی صرف انفرادی سطح پر نہیں ہے، ورنہ ہر انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ اس کی گواہی دے۔ آپ غور کریں کہ توحید کی گواہی مطلوب ہے تو وہ عالم سے بھی ہے اور جاہل سے بھی ہے، ہر آدمی سے گواہی مطلوب ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا ذکر اس اعتبار سے کیا ہے کہ یہ صرف اپنی نجات کے لیے گواہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے خلق پر بھی گواہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے خود فرمایا کہ انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ انبیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے شرک اور توحید کے فرق کو واضح کریں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسولوں کو بھیجا خبری دینے والے بنا کر، ڈراوا سنانے والے بنا کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ کے رسول لوگوں پر اتمام حجت کے آتے ہیں۔ رسول کی شخصیت، رسول کی ذات اور رسول کی بات دونوں لوگوں کے لیے حجت ہوتی ہے۔ علماء اگرچہ فی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے حجت نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نبوی علم کے حامل ہوتے ہیں اور نبوی علم خود اتمام حجت کے لیے ایک مستقل دلیل ہے، اس اعتبار سے علماء کے پاس جو علم ہوتا ہے، جس علم کے وہ وارث ہوتے ہیں، اس علم کے ذریعے سے وہ لوگوں پر اتمام حجت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء وان العلماء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم۔ انبیاء اپنے پیچھے دینار اور درہم نہیں چھوڑ جاتے، مال و متاع نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ انبیاء اپنے پیچھے اگر کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ علم ہوتا ہے۔ یہی علماء اس علم کے وارث ہوتے ہیں جس علم کی بنیاد پر قوموں پر انبیاء کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہوتا ہے۔ بعد کے ادوار میں جب نبی نہیں رہتے ہیں تو یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس باطل کا رد کریں جو عوام میں شیطان اور نفس کی وجہ سے آتا ہے، جو جہل کی وجہ سے، جو اتباع خواہش کے ذریعے سے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی جہالت سے نکالیں، اور ان خواہشات میں جو لوگ مبتلا ہیں، جو خواہشات انسان کو برباد کرتی ہیں، عملی اعتبار سے گمراہی آتی ہے، ان خواہشات سے تربیت کے ذریعے سے ان کو نکالیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں جہاں انہوں نے مجاہدہ جہاد کا ذکر کیا ہے، اس میں شیطان کے 2 حربے ذکر کیے ہیں۔ شیطان کی کوشش 2 اعتبار سے ہوتی ہے، 2 اعتبار سے فتنے میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ ایک شبہات کا فتنہ ہوتا ہے اور دوسرے شہوات کا فتنہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر انسان کے لیے 2 مصیبتیں ہیں، 2 آزمائشیں ہیں، 2 خطرے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے عقیدے میں، اس کے علم میں شبہات کی آمیزش ہو جائے، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگے، اس طرح سے اس کے لیے گڑبڑ ہو جائے، اس طرح سے وہ کنفیوز ہو جائے کہ وہ صحیح کو غلط سمجھنے لگے اور غلط کو صحیح سمجھنے لگے۔ یہ وہ گمراہی ہے جس کی بنیاد پر شرک و بدعت کا وجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بدعت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، جو تقلیدی چیزوں کو دین سمجھ لیتے ہیں، جو شخصیات کو مدار حجت بنا لیتے ہیں، اور اس اعتبار سے کئی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ علمی گمراہی ہوتی ہے جو شبہات کے راستے سے آتی ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے علم کو اس کے لیے اس میں تلبیس پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرے عملی اعتبار سے انسان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے نفس رکھا ہے، اور نفس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شہوت اور راحت کی طلب کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہوں کی طرف انسان کو موڑنے والا بنائے۔ نفس یہ کرتا ہے کہ ایک حکم جو اللہ کا ہے، راحت کی وجہ سے، راحت طلبی کی وجہ سے اس حکم سے دور رکھتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، رمضان کے روزے ہوں یا حج ہو، کہ اللہ کے اوامر میں، اللہ کے حکموں میں مشقت ہوتی ہے۔
اس مشقت کے خلاف نفس کا مزاج ہے، وہ راحت چاہتا ہے، لہٰذا نفس انسان کو راحت کی طلب کی وجہ سے اللہ کے حکموں سے روکتا ہے، انسان میں بے عملی آتی ہے۔ دوسری طرف نفس کے اندر لذتوں کی طلب ہے، اس کے اندر شہوت ہے، اور شہوات اکثر ان چیزوں میں انسان کو ملتی ہے جو اللہ کی جائز حدود سے آگے ہوتی ہے۔ انسان کو نفس اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو ایسی لذتوں کی طلب کی طرف لے جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لذت کی طلب فی نفس ہی منع نہیں ہے، اللہ نے منع نہیں کیا کہ ہم لذت حاصل کریں، لیکن لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھ دی ہے کہ ہم ایک لذت حاصل کریں تو دوسری لذتوں کو ترک کریں اللہ کی خاطر، اللہ کے حکموں کی پابندی کے لیے۔ نفس یہ کرتا ہے اور شیطان نفس کے ذریعے سے انسان سے کرواتا ہے کہ جو لذتیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کی آخری حد تک انسان کو لے جائے تاکہ انسان میں اس سے آگے جانے کا بھی جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب لذت طلبی کا مزاج انسان میں آ جاتا ہے تو وہ ایسی لذتیں بھی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جو اللہ کی شرعی حدود کو پھلانگنے کی طرف اس کو لے جاتی ہے۔ وہ اس پیڑ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے جس سے اللہ نے اس کو منع کیا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ایک آدمی اگر اللہ کی منع کی ہوئی چیز کی طرف جاتا ہے تو یہ اپنے آپ پر بھی ظلم ہے اور اللہ کو نہ دینے کے اعتبار سے بھی ظلم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کی ماننے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مانتا رہے۔ یہ دو فتنے انسان کے لیے ہیں، یہ عامی کے لیے بھی ہے اور یہ علم والے کے لیے بھی ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے، اور جتنا زیادہ مرتبہ انسان کا ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ اللہ کی طرف سے مکلف ہوتا ہے، شیطان اتنا زیادہ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا علم میں مصروف ہونے والے طلبۃ العلم کو اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ ان دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علمی اعتبار سے ایسا نہ ہو کہ ہم غلط چیزوں کو صحیح سمجھنے لگیں اور ایسے تفردات اختیار کریں جو سب سے منقول نہ ہوں۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک نئی تحقیق میں پیش کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے 1400 سالوں میں کسی نے پیش نہیں کی، یا وہ ایسے افکار کی طرف متوجہ ہو جائے جو سلف سے منقول نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے، اصحاب حدیث کا طریقہ ہے، ہمارا سلفی منہج ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم دین کے اخذ کے اعتبار سے آزاد روی اختیار نہ کریں، منمانی اختیار نہ کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے فہم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد والوں نے کیا طرز اختیار کیا ہے۔ یہ تقلید نہیں ہے، تقلید یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کو اپنے لیے اس طرح سے مقتدی بنا لے کہ اس کی بات کے سوا کسی اور کی طرف وہ متوجہ نہ ہو۔ یہ جو چیز ہے وہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلنے لگ جائے، ہم وہیں اس کو موڑ دیں گے جہاں وہ بڑا ہے، جہاں کا رخ اس نے کیا ہے، اور وہ جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ طلبۃ العلم کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے، وہ علم کے اخذ کے اعتبار سے سلف کے منہج کو اختیار کریں، سلف کے منہج کو اختیار کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس منہج کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، علمی اعتبار سے اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ، عملی اعتبار سے بھی سلف کو اپنے لیے اسوہ بنائیں۔ نہ صرف یہ کہ ہم محض علم کے میدان میں آگے بڑھیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی علم کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے بنیں۔ علم فی نفس ہی مقصود نہیں ہے، عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اگر علم برائے علم ہو جائے تو وہ انسان پر حجت ہو جاتا ہے، وہ اس کی نجات کا نہیں بلکہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ قرآن یا تو تیرے لیے تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ معلوم ہے قرآن خلاف بھی حجت ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن جو سوالات پوچھے جانے والے ہیں اس میں 5 سوالات میں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس کو امام ترمذی وغیرہ نے نقل کیا ہے، اس میں آپ نے ایک سوال یہ بھی بتایا کہ ماذا عمل فیما علم، جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا۔ تو علم یہ چاہتا ہے کہ علم کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ علم ایک وسیلہ ہے،
علم ایک سیڑھی ہے، ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ لہٰذا طلبۃ العلم کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ علمی مہارت کے ساتھ ساتھ قلب اور ظاہر اور باطن دونوں کی طہارت بھی مقصود ہو۔ صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس حدیثوں کا علم آ جائے، آیات کی تفسیر ہم کو معلوم ہو جائے، فقہی مسائل میں ہم احاطہ کر لیں کہ کس کا کیا قول ہے اور اس سلسلے میں راجح کیا ہے۔ یہ اپنی جگہ نفس ہی مطلوب ہے اور بہت ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر ایک آدمی کو صحیح اور غلط کا فرق معلوم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس دلائل نہ ہو اور ان دلائل میں تطبیق اس کے پاس نہ ہو اور راجح اور مرجوح کا فرق اس کے نزدیک نہ ہو، ایسا آدمی غلطی کرے گا۔ لیکن کیا یہ فی نفس ہی مطلوب ہے؟ اس ساری تحقیق کا مقصود کیا ہے؟ اس ساری تحقیق کا مقصود یہ ہے حق معلوم ہونے کے بعد اس کی اتباع آدمی کرے۔ باقی ایک آدمی کو جب معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ ہے تو کیا یہاں کام ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد دو ذمہ داریاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک انسان اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے لیے اس حق کو قبول کر کے ظاہراً و باطناً اس کو نافذ کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، آگے اللہ نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قلب کی سطح پر اور عمل کی سطح پر نبوی فیصلے کا نفاذ مقصود ہے۔ دیکھیے آیت اللہ نے کیا فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک وہ اپنے باہمی نزاعات میں، اختلافات میں آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، نبوی فیصلے پر راضی ہو جانا، نبوی براہین پر اطمینان محسوس کرنا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حجت تسلیم کر لینا۔ پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے اپنے جی میں حرج نہ پائیں، آپ کے فیصلے کو باطناً تسلیم کر لیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ابن کثیر وغیرہ نے کہا کہ ظاہراً بھی اس کو نافذ کریں، صرف یہ نہیں کہ دل میں مان لیا ٹھیک ہے ہاں ہم مانتے ہیں، وہی اس کا نفاذ ظاہر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان نبوی علم کو اپنے سینے میں جگا دے، اور جیسے زمین میں واقعی زرخیز زمین ہو، اس میں اگر صحیح بیج چلا جائے تو اس زمین سے پھلدار پیڑ بھی نمودار ہوتا ہے۔ اگر واقعی زمین اچھی ہے اور بیج تو ویسے بھی صحیح ہے، اگر ربانی علوم کا بیج زمین میں بویا جائے اور وہ زمین مومن کا قلب، اگر واقعی وہ قلب زرخیز زمین ہے، اگر اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، اگر خرابی اس میں نہیں ہے، تو واقعی اس سے نتیجہ نکلے گا کہ اس سے ایک پھلدار پیڑ نکلے گا۔ علم یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن میں اس کو نافذ کرے تاکہ اس سے وہ نتائج پیدا ہوں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسان ہیں، اگر وہ کسان کھیتی کا سارا علم جانتا ہو اور ساری چیزیں تفصیلات اس کو معلوم ہو، ان تفاصیل کے جاننے کے بعد میں اگر وہ کھیتی کرتا نہیں ہے تو اس کا وہ سارا علم اس کا علم ہی رہے گا، زمین میں نہ کوئی فصل اگے گی، نہ لوگوں کی غذا اور ان کے اناج کا کوئی کام ہوگا۔ لہٰذا علمی اعتبار سے اگر ہم علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس علم کا نفاذ نہیں ہوتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اور امت کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے اگر اس علم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو واقعی وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، زیاں میں ہے۔ الا الذین، اس خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں، اور اگر کوئی تفصیل اس کی کرنا چاہے 4 باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اور دوسرے بھی علماء نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ایمان جو علم کو شامل ہے، 2 اس کی عملی تطبیق،
اور 3 اس کی علمی تبلیغ ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو گھاٹے اور خسارے اور بربادی سے بچانے کے لیے لازم ہے۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ ابدی خسارے سے بچے، 3 چیزوں کا اہتمام اس کو کرنا پڑے گا۔ ایک، جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس علم کو ایمان کے ساتھ قبول کرنا پڑے گا۔ 2، اس علم کے تقاضوں کو عملی اعتبار سے پورا کرنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ 3، اس علم کی دوسروں کو بھی وصیت کرنی پڑے گی، دوسروں کو بھی دعوت دینی پڑے گی۔ تو علم، عمل اور دعوت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ علم وہ علم ہے جو ایمان کے ساتھ ہو، ورنہ علم کا کوئی نفع نہیں اگر اس پر ایمان ہی نہ ہو۔ تو ایسا علم جس میں یقین بھی شامل ہو، اس لیے کہ آپ دیکھیں علم کے ساتھ یقین اور احساس نہ ہو تو وہ علم خود حجت بن جاتا ہے اور بوجھ بن جاتا ہے، وہ مزید قساوت قلبی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں کوئی بات کرتے تو وہ صرف اس کو معلومات کے اعتبار سے اخذ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو ایمان کی روشنی میں سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خطبات میں صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ آپ اگر کوئی ڈانٹ کی بات کرتے تو صحابی خود کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو صحابہ اپنے سروں کو جھکائے، اپنے سروں پر کپڑا ڈالے رو رہے تھے، میں مجلس میں سسکیاں سن رہا تھا۔ تو چاہے وہ خوشخبری کی باتیں ہوں یا وہ ڈراوے کی باتیں ہوں، صحابہ ان باتوں کو صرف معلومات کے اعتبار سے نہیں لیتے تھے، وہ ان کو ان ایمانی جذبات کے ساتھ لیتے تھے، وہ اس احساس کے ساتھ لیتے تھے جو انسان کو عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ اگر یہ فرق ہم کو معلوم نہ ہو، یہود کا علم اور ایمان والوں کا، صحابہ کا علم، اس دونوں میں کیا فرق ہے، تو یہ بہت بڑا علم کا باب ہے جو بہت ساری گمراہی کے دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قساوت قلبی یہود کی علامات میں سے ایک علامت ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ یہود کے یہاں پر قساوت قلبی تھی۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس آیت کے ضمن میں امام محمد ابن عبد الوہاب نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بات کہی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی مجموع الفتاوی میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس آیت میں جن پر غضب ہوا، اے اللہ ہم کو ان کے راستے سے بچا، ان کے طرز سے بچا، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے، یہ 2 کون لوگ ہیں؟ امام ترمذی کی روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ اس سے مراد، جن پر غضب ہوا سے مراد یہود ہیں، اور جو راہ سے بھٹک گئے ان سے مراد نصارہ ہیں۔ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد یہ دونوں ہیں۔ اس سے مراد یہ دونوں ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ اس میں ان کی تخصیص ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دونوں تمثیلی اعتبار سے اس بات سے مراد ہے۔ یہ 2 مثالیں ہیں انسانی تاریخ میں جو اس بات کی بہترین مثالیں ہیں، جو بدترین اعتبار سے مثال کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا غضب ہونا اس اعتبار سے، یہود وہ لوگ تھے جن کے پاس اللہ کی شریعت کی تفاصیل موجود تھیں، بلکہ ان کے مزاج میں اتنا زیادہ غلو تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو نبی کے حکم پر عمل کرنے کی بجائے وہ مزید تفصیل میں جانے لگے۔ یہ ان کی مزاج میں تھا کہ اللہ کے احکام میں ایسی تفصیل طلب کرنا جو اس حکم کے ادا کرنے میں، اس کی تعمیل میں مزید معنی ہو جائے اور بہت باریکی میں چلے جائیں، شریعت کی تفاصیل میں غلو۔ لیکن اس کے باوجود اگر عملی اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما کادوا یفعلون، ایسا ان کا حال تھا کہ گویا نہیں کرنے والے ہیں، بہت کم ہی ان کے اندر تعمیل کا مزاج تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 مثالیں ہیں، دوسرے نصارہ ہیں اس اعتبار سے کہ پہلے وہ لوگ ہیں یہود جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری مثال نصارہ کی ہے جن کے پاس عمل کا مزاج تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں انسانی تاریخ میں ہو یا آج امت مسلمہ کی حالت اگر آپ دیکھیں، یہ 2 طبقے آپ کو ملیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے لیکن ان کی زندگی میں اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں عمل کا بہت جذبہ ہے، دین کی تعظیم ان کے ہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی تعظیم ہے،
لیکن ان کو علم حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ منمانے طور پر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ نکلتا ہے کہ شرکیات اور بدعات اور خرافات وجود میں آتی ہیں۔ یہی مثال ہے یہود اور نصارہ کی۔ حامل کتاب قوم کی گمراہی کیا ہوتی ہے؟ حامل کتاب قوم کی گمراہی ہوتی ہے یا تو اللہ کی طرف سے ملے ہوئے علم کے مطابق ان کا عمل نہ ہو، یا پھر وہ اپنی طرف سے اپنے گمان کو اور اپنے قیاسات کو دین میں حجت تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی شریعت پر اپنی تشریح کو حکم بنانے لگے۔ انجیل عیسائیوں کو دی گئی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے عقائد گھڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عبداللہ سے ان کو ابن اللہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایسے مجاہدات ایجاد کیے جن کی شریعت میں گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے ایسے مجاہدے ایجاد کیے جو غلو آمیز تھے، جس میں غلو تھا، اپنے لیے حلال کو بھی حرام کر لیا، لباس کے اعتبار سے ہو یا نکاح کے اعتبار سے ہو یا رہن سہن کے اعتبار سے ہو، ایسا مجاہدہ اپنے اوپر نافذ کیا جو شریعت میں نہیں تھا۔ یہ دو گمراہیاں آج بھی امت میں ہیں، ایک کے باوجود عمل نہیں ہے، دوسرے عمل کا جذبہ ہے لیکن علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عملی زندگی میں شہوات آپ کو ان کی دکھائی دیں گی، مغربی تہذیب سے متاثر ہونا، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو یا کھانے پینے کے طور طریقوں سے اعتبار سے ہو، یا پاخانے میں بھی وہ یہودیت کی اور نصارہ کی تقلید میں لگ گئے ہیں۔ گانوں میں مبتلا ہونا اور حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینا، سود کو اپنے لیے حلال کر لینا، شریعت کو بالکل پیچھے ڈال دینا، بے پردگی، اور نوجوانوں کے اندر ایک قسم کی یعنی یورپی تہذیب کی نقالی کرنا اور ان کی خوشامد میں اپنے آپ کو اطمینان دینا، یہ آج آپ کو پڑھے لکھے طبقے میں دکھائی دے گا۔ ان میں بہت وہ طبقہ بھی ہوگا جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا دوسرے مآخذ سے دین کا علم جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی جو نہیں جانتا ہے۔ یہ عملی اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ ہے۔ دوسرا، آپ کو ایک دینی جذبہ رکھنے والا طبقہ ملے گا جس کے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، لیکن علم صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنے دین کے اعتبار سے گمراہی میں مبتلا ہے۔ آج ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آج قرآن سنت کے حامل بنیں اور واقعی اس کا حق ادا کریں۔ اور اس دور میں آپ دیکھیں، صرف مسلمان نہیں بلکہ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو اسلام کے سلسلے میں شبہات کا پھیلانا، چاہے وہ میڈیا کی راہ سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، چاہے وہ دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر ہو، اسلام کے بارے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسلام کے بارے میں یا تو غلط فہمی میں مبتلا ہے یا پھر اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے، چاہے وہ حجاب کے سلسلے میں ہو، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں ہو، یا اسی طرح سے اسلام کے سلسلے میں دہشت گردی کی باتیں کرنا ہو، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار بنانا ہو، اس کی کوشش کرنا ہو، یا قرآن کی تعلیمات کو اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرنا ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر تنقید کرنے کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور اعتبار سے ہو، یا موجودہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہو، یا خاص طور سے اہل حدیث کے بارے میں ہو۔ آج آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ غیر مسلموں کا ہے جو اسلام سے اور خاص طور سے اصحاب الحدیث سے غلط فہمی مبتلا ہے یا ناراض ہے۔ اس سلسلے میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ طبقہ ہے، سال بھر میں آپ دیکھیے مختلف مدارس ہیں، اس سے ایک بڑا طبقہ فارغ ہوتا ہے۔ اتنے سارے مدارس ہیں، کم سے کم 1000 نہیں تو 500 طلبۃ العلم فارغ ہوتے ہیں پورے ملک سے، اور آپ دیکھیں کہ اتنے سارے طلبہ جاتے کہاں ہیں۔ اس کے بعد ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ عالمین اتنے 8 سال 10 سال ان پر محنت کرتے ہیں، صبح شام ایک کر کے اپنی رات بھر مطالعہ کر کے کیا نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اتنے سب تربیت کے بعد میں 8-10 سال کی تربیت کے بعد میں ایک بچہ اگر مدرسے سے باہر نکلتا ہے اور اگر اس کو یہ فکر ہو کہ اب میری معاش کا کیا، اگر وہ معاد کی بجائے معاش کی فکر کرنے لگے تو یہ مثال، بہت بری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے لیے دی ہے۔ ولیکن اخلد الی الارض، اللہ نے خود فرمایا کہ وہ زمین سے چپک گیا۔ ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سارا دین ہم لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، یہ ساری تربیت ہم لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو زمین پر اللہ کی توحید کا گواہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آ جانا، آپ ان کے دباؤ میں مت آنا، آپ ان کی ماننے لگ جانا۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان سے بڑا جہاد کیجیے۔ یہ قرآن ہے۔ آج اس دور میں ہم ہیں کہ انٹلیکچوئل وارفیئر چل رہا ہے۔ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے پڑھا لکھا طبقہ اسلام سے دور اور بہت زیادہ دور کیا جا رہا ہے۔ اگر جو طبقہ اس انٹرنیٹ کے بارے میں جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، علماء نے کہا بہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے۔ قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کریں، بڑا جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دیا ہے آنے والے دور کے سلسلے میں، کیونکہ پچھلے ادوار میں جو بھی جنگیں اور جو بھی معاملات تھے اس کی اپنی ایک افادیت تھی، لیکن یہ ایک ایسا دور ہے کہ یہاں پر علم ایک بہت بڑا رول ادا کرنے والا ہے۔ علم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے طبقے کی رائے تبدیل کی جا سکتی ہے، ملکوں کے حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ آج ہمارا اس میں کیا رول ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو طبقہ یہاں سے فارغ ہو کے جاتا ہے یا دوسرے مدارس سے فارغ ہوتا ہے، ان کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا تو بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، امامت کے اعتبار سے تو ہماری مساجد ویسے بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے، امامت کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے، اب وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا تو کسی بزنس میں لگ جاتا ہے، یا زیادہ تر جو طلبۃ العلم مدارس سے فارغ ہوتے ہیں وہ ٹریول ایجنسی میں لگتے ہیں، کہ مدرسے کے آخری سال میں ان کی فکریں ہو جاتی ہیں کہ وہ آگے جا کے ان کو کیا کرنا ہے۔ کچھ ہیں جو باہر سعودی وغیرہ میں یا گلف میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر اگر امامت ملی یا کچھ ملا ٹھیک، کسی دعوت سینٹر میں موقع ملا ٹھیک، اگر وہ بھی نہیں ملا تو کسی نہ کسی بزنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت تو بہت دور کی بات ہے، ذاتی عبادت کا معاملہ فقر و فاقے کا ہو جاتا ہے، خود دینداری کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی چیز ہے، آج بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کے اس علم کے حامل بنیں، اور اس کے بعد عالمی سطح پر یا جہاں بھی ہم ہیں، چاہے مقامی سطح پر ہوں، ہماری پہلی فکر یہ ہونا چاہیے کہ آج عالمی سطح پر انسان گمراہی کی طرف جا رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، شبہات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اور زیادہ عروج پر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا رول کیا ہے؟ کس طرح سے اس دور جدید میں اسلام کے اسی علم کو جو 1400 سال پہلے آیا ہے، اسی علم کو آج کیسے ہم پیش کر سکتے ہیں؟ باطل کی طرف سے جو شبہات ہیں، ان شبہات کا ابھی آج حال ہی میں آپ دیکھیں کسی نے فلم بنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دنیا بھر میں اس کے بارے میں تردیدی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن واقعی آپ دیکھیں یہ 4 دن کا جلسہ جلوس ہوتا ہے، چیخ پکار ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن علمی تردید کے اعتبار سے کیا اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے؟ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ عام آدمی کیا کرے گا؟ راستوں پہ نکلے گا، بس بند کرے گا، دکانوں کو جلائے گا، گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کرے گا، اس سے اسلام کی صورت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ یہ علمی طبقہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واقعی ایسے جو بھی افکار اسلام کے خلاف سماج میں پھیلتے ہیں، ان افکار کی تردید علمی سطح پر کرے، اتنی پختہ طور پر اس کی تردید کرے کہ پھر سے واپس وہ باطل افکار پھیلنے کے لیے شرمائیں، ان کی ہمت نہیں ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو طلبۃ العلم ہیں، یہ مدرسے سے فراغت جب حاصل کریں اور مدرسے میں پڑھنے کے دوران بھی ان کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امت کے وہ افراد ہیں جو امت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ انما العلماء هم ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث ہونا صرف علمی اعتبار سے نہیں بلکہ تربیتی اعتبار سے بھی ہے۔ انبیاء کا وارث ہونا صرف علم لے کے آدمی کرے گا کیا؟ اس علم کے ذریعے سے تربیت بھی کرنا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی۔ لہٰذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، اور یہی 4 چیزیں ہیں جو عرب کے اس بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی ہیں۔ اصولی اعتبار سے 4 چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو 4 چیزیں کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آیت آئی اور امانت داری کے ساتھ اس کو امت تک پہنچا دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو باطل افکار، باطل عقائد سے، باطل اخلاق سے ان کو پاک کرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب و حکمت میں جو یعنی اللہ کی کتاب میں جو باتیں ہیں ان کو سکھاتا ہے واقعی اس کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف سے جو حکمت نبی کے سینے میں ڈالی گئی ہے اس حکمت کو الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سلف کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کے معنی ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ۔ تو ایک تلاوت آیات ہیں، وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو الفاظ کی صورت میں امت تک پہنچا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے معنی لوگوں کو سمجھانا۔ ثم ان علینا بیانہ کی تعمیل میں اللہ کی طرف سے جو قرآن کا بیان آپ کو دیا گیا ہے اس بیان کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کی باتوں کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں آیت سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اس کی تفصیل لوگوں کو سنانا، ان کو قرآن کی آیات کے معنی بتانا، زندگی کے سلسلے میں اصول کیا ہیں، نبوی رہبری ان کو دینا کہ زندگی میں کیا چیز ہے، کیا طریقہ ہے جو حکمت پر مبنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی جو علم کے اعتبار سے علم کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ اس علم کی عملی تطبیق ہے۔ تلاوت آیات بھی ہے اور تعلیم کتاب و حکمت بھی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور چیز بیان کی ہوئی ہے، وہ یزکی، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اہل علم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ان کے سامنے حقائق رکھیں، وہیں یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ افراد میں اس علم کی عملی تطبیق کس طرح سے لائی جائے، تدرج کے ساتھ اس کی بھی نگرانی کی جائے کہ اگر ایک انسان کو معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں حکم اللہ کا ہے، فلاں چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، اہل علم کی یہ بھی ذمہ داری ہے، اہل علم اس چیز کے بھی وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے کے اعتبار سے، کہ وہ افراد میں وہ کردار پیدا کریں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو بعض اوقات علم پر بھی فائق ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں علماء سو آتے کہاں سے ہیں، اس کردار کے بگاڑ کی وجہ سے علماء سو پیدا ہوتے ہیں۔ یہود کا معاملہ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے علم کو چھپایا؟ ایسا کیوں ہوا کہ لوگوں کے مالوں کو سمیٹنے والے وہ بنے؟ ایسا کیوں ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جاننے کے باوجود چھپایا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگوں سے مال اور لوگوں کی طرف سے ملنے والے عہدے اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ انسان کے اندر اگر واقعی آخرت کی فکر نہ ہو، انسان کے اندر واقعی اللہ کا ڈر نہ ہو تو علم بھی واقعی اس کو نفع نہیں دیتا ہے، وہ علم بھی اس شہوت کے تابع ہو جاتا ہے۔ شریعت شہوات کی تابع ہو جاتی ہے۔ علماء سو اس اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تو اس علم کا غلط استعمال ہونے لگتا ہے۔ وہ جانتے بوجھتے تلبیس کرنے والا بن جاتا ہے، وہ جانتے بوجھتے علم کو چھپانے والا بنتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ معلمین طلبۃ العلم میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی بھی کوشش کریں، اور جو یہاں سے دعات یا جو بھی طلبۃ العلم فارغ ہو کر جائیں وہ اپنے اپنے علاقے میں اس اعتبار سے فکر کریں کہ وہاں لوگوں کی جہاں تعلیم کی وہ فکر کریں، تبلیغ اور دین کی اشاعت کی فکر کریں، اسی کے ساتھ ساتھ کردار سازی کی بھی فکر کریں۔ اس لیے کہ اگر کردار انسان کا نہ ہو تو علم کی بھی وہ علم کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، لہٰذا اس آیت کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی نہیں سمجھا کہ بس کتاب سکھا دی اور سنت سکھا دی، حکمت سکھا دی اور آیات اللہ کی امانت کے ساتھ پیش کر دی، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیجئے، فاصدع بما تؤمر، اللہ نے کہا کہ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔
جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے. ان انت الا نذیر، صرف اتنا کافی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بھی تھا کہ افراد آپ کے خلاف جمع ہوئے، ان کی زندگی میں واقعی وہ دین آئے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. آپ نے مسلسل تربیت کے ذریعے سے ان افراد کو علمی اعتبار سے ماہر بنایا اور عملی اعتبار سے بھی ان کو بہترین افراد بنایا ہے. یہ اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ ہر دور میں رہے گی. اگر کردار سازی نہیں رہی تو افراد علم کا سرمایہ لے کر جائیں گے لیکن کچھ دنوں میں معلومات بھول جائیں گے، کچھ دنوں میں دنیا میں لگ جائیں گے، کچھ دنوں کے بعد میں وہ علم نسیہ منسیہ ہو جائے گا، بلکہ وہ دوسروں کے لیے غلط نمونہ بنیں گے کہ دیکھو یہ عالم ہے، دیکھو مدرسے سے اتنے سال پڑھ کے آیا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کی زندگی دیکھ لو عبرت کے لیے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہاں سے فراغت کے بعد طلبۃ العلم ایسے نہ بنے کہ مدرسے کا، منہج کا اور ہمارے اس نام خراب ہو، ہم بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ اور اسوہ بنیں، اس اعتبار سے کہ دوسرے ہم کو دیکھ کر یہ سوچیں کہ فلاں مدرسے میں بچے کو ڈالو، جاتے وقت میں ایسا تھا اور آنے کے بعد دیکھو دوسروں کے لیے نمونہ اور اسوہ بن گیا ہے. یہ ہماری فکر ہونا چاہیے. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر عملی زندگی نہ ہو تو 100 بیان بھی فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اگر آپ بات کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو دیکھیں گے، آپ کی باتوں پہ اتنا دھیان نہیں دیں گے. ایک عام آدمی دائی کی ذات کو زیادہ دیکھتا ہے، اس کی بات کو کم. اس کی بات کو دیکھنے والا وہی ہوگا جو واقعی اتنی سمجھ رکھتا ہے. لیکن عام عوام کو اگر آپ دیکھیں گے تو بولنے والے کی ذات کو زیادہ دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بھی بچانا پڑتا ہے جو عام طور سے دوسروں کے لیے آسان ہوتی ہے اور ان کے لیے ممنوع نہیں ہوتی ہے. یہ ورع ہے، یہ احتیاط ہے. لہٰذا طلبۃ العلم کو علم کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی علم کی امانت جس کے آپ حامل ہیں اس کا حق آپ ادا کرنے والے بنیں، اور یہاں سے جانے کے بعد میں، مدرسے سے فراغت کے بعد میں واقعی جو ذمہ داری علم کی اور دعوت کی ہے اس کو ادا کرنے والے بنیں. یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو آخرت میں یہ علم خود اس کے لیے حجت بنے گا، یہ علم خود اس کے لیے حجت بنے گا. لہٰذا ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بہت زیادہ تفصیل سے کہنے کا وقت بھی نہیں ہے، آپ لوگ دن بھر اپنی فراغت یعنی مشغلے سے بہت تھک چکے ہوں گے، لہٰذا میں اتنی ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں. اور اہل علم کی مجلس میں بولنا ویسے بھی ایک بہت مشکل بات ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے ہمارے اہل علم یہاں موجود ہیں اس میں میری خود اصلاح کریں گے، اور اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں اور مزید ہمارے جذبات کو تقویت دینے والی اس مجلس کو بنائیں، اور علم کے حصول اور دعوت کی کوششوں کے لیے اس گفتگو کو میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ بنائیں اور ہمارے سب کی نجات کا ذریعہ بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء. اب تک آپ موصوف کا علمی اور پرمغز خطاب فرما رہے تھے. اب اس کے بعد سوالات کا وقفہ شروع ہو رہا ہے. جن حضرات کو سوال کرنا ہو وہ آ کر اپنا سوال رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ فضیلت الشیخ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے افسوس سے ظاہر کیا کہ مدرسہ عربیہ سے طلباء فارغ ہو کر کے دوسرے جانب تعارف کرتے ہیں، تو ہم آپ سے یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جامعات اس سلسلے میں کیا انتظام کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بچے یا طلباء یہاں سے نکلنے کے بعد فوراً اپنے مقصد میں لگ جائیں. دیکھیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اہل حدیث طلباء وہ حتی الامکان اپنے مقصد میں لگے رہتے ہیں، اپنا اوقات بھی برقرار رکھتے ہیں، اور اس کے برخلاف اہل حدیث طلباء کا یہ رویہ نہیں ہوتا. آپ اس کے سلسلے میں کیا مشورہ دیں؟ دیکھیے، اگر 500 طلباء پورے سال میں اگر ایک مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو 500 مساجد تو ایک سال میں نہیں بن سکتی ہیں. تو اس اعتبار سے جو بھی یہاں سے فراغت حاصل کرتے ہیں یا دوسرے مدارس سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو ان کو مسجدوں میں امامت کا موقع ملنا ایک بہت ہی یعنی ناممکن چیز ہے. لہٰذا اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی ان کے گھر کے اعتبار سے کوئی بزنس ہو یا
کہیں کوئی ایسا موقع ان کے لیے تجارت وغیرہ کا ہو، تو اس سلسلے میں ان کی مصروفیت اس میں اگر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دعوتی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو یہ قابل عمل چیز ہے۔ اس کے علاوہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مدارس میں ایک دنیوی تعلیم کے اعتبار سے ان کو کچھ نہ کچھ مہارت دلائی جائے، لیکن یہ خود ایک یعنی سوال ہے کہ کیا اتنی بڑی زیادہ یعنی جو ہے نا سبجیکٹس ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جو بھی تفسیر ہے، حدیث ہے، اتنا وقت اس کے علاوہ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے کہ کسی فن میں مہارت مل جائے؟ یہ خود ایک مشکل چیز ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال کا الگ سے کوئی کورس فراغت کے بعد میں ہو، جو مدرسے والے نہ صحیح دوسرے کچھ لوگ ایسا طلبۃ العلم کے لیے رکھیں کہ کوئی نہ کوئی فیلڈ ہو، چاہے الیکٹرانکس ہو یا کمپیوٹرز ہو یا دوسری کوئی بھی فیلڈ ہو، اس میں ایک سال بھر میں وہ ایسا کورس کر لیں کہ کم سے کم اپنی ذاتی ضروریات کے لیے خرچ نکالنے کے لیے ان کے لیے کوئی مشغلہ ہو سکتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک جو ذمہ داران ہیں ہمارے ملک میں، وہ دعات کے لیے کوئی ایسا نظم کریں کہ ان کا ایک وظیفہ مقرر ہو اور صلاحیت کی بنیاد پر کہ واقعی وہ دعوتی میدان میں چل سکتے ہوں۔ کوئی ایسے طلبۃ العلم ہو جو تحقیق کے میدان میں آگے ہوں، کوئی ایسے ہوں جو تبلیغ کے میدان میں آگے ہوں، تو اس اعتبار سے بھی تفریق کرتے ہوئے ان کو تحقیق کے شعبے میں جگہ دی جا سکتی ہے، اور ریاستی سطحوں پر یا شہر کی سطح پر بھی اس طرح کے شعبے بنائے جا سکتے ہیں اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس میں وظیفہ مقرر کرنا ایک بہت بڑے خرچ کی چیز ہے۔ اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے دوسرے خرچ جو غیر ضروری ہو جاتے ہیں ان کو کٹ کرتے ہوئے، ان کو کم کرتے ہوئے ایسے طلبۃ العلم کا وظیفہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، اگرچہ بڑے جو پروگرامز ہوتے ہیں جو ملک کی سطح پر ہوتے ہیں ان کی اپنی افادیت ہوتی ہے، لیکن اگر اس میں بہت بڑا خرچ جاتا ہے تو کوئی ایک دن کا اگر پروگرام ہوتا ہے جس میں یعنی علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی آتی ہے اور ایک دن میں پروگرام ختم ہو جاتا ہے، اگر کئی لاکھ اور کروڑ کے قریب اس میں خرچ ہو سکتا ہو، اگر اس پروگرام کی بجائے اگر 2 کی بجائے 1 پروگرام ایسا سال میں ہو اور وہ جو خرچ ہے اگر آپ اس کو تقسیم کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اگر ایک پروگرام کے اعتبار سے آپ 10 لاکھ اگر مان لیتے ہیں، 10 لاکھ کا خرچ اگر آتا ہے، 1 لاکھ میں 10 طالب علم اور 10 لاکھ میں اگر آپ دیکھیں تو 100 طالب علم ہو سکتے ہیں یا جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو اتنے طالب علم جو ہے سال بھر کا یعنی ان کا خرچ نکل سکتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ترکیب اس کی جا سکتی ہے، ایسا کام تو نہیں کہ کسی ایک آدمی کے کہنے سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے جو بھی ذمہ داران ہیں، اہل علم ہیں، اس کے لیے کوئی ایسی صورت نکال سکتے ہیں کہ ان طلبۃ العلم کو یعنی اس پانی سے نکل کر وہ گندے پانی میں نہ جائیں، اچھے پانی سے نکل کر وہ گندے پانی میں نہ جائیں، اس کے لیے بچانے کے لیے کوئی ایسی صورت ہو کہ علمی مشغلہ، علمی فراغت کے بعد ان کو کوئی ایسا ملے کہ جس میں ان کی صلاحیت مزید ترقی کرے اور دعوتی میدان میں بھی وہ آگے جائیں۔ آج دیکھیے یعنی مختلف، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ان کے یہاں پر اہل حدیث کی تردید کے لیے شعبے بنے ہوئے ہیں اور مستقل وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں آپ کا سابقہ بھی شاید اس سے پیش آئے، کیونکہ مختلف علاقوں میں آج یہ مہم چلی ہوئی ہے کہ اہل حدیث کی دعوت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر مسجد میں آمین کہنے والے ہیں، لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اس سیلاب کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا بعض مدارس میں اس طرح کا شعبہ بنایا گیا ہے اور وہاں سے مستقل دعات کو وظیفہ مقرر کر کے، چاہے وہ چھوٹا ہی وظیفہ کیوں نہ ہو، ہر علاقے کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے مبلغ وہاں پر مقرر کیے جا رہے ہیں، جو یہ کرتے ہیں کہ کچھ جو ہے نواب صدیق حسن خان صاحب ہوں یا فلاں ہوں، ان کی کتابوں سے کچھ مسئلے نکال کے رکھے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امامت نہ صحیح، کوئی آدمی اپنا بزنس کرتا رہے اور دعوتی شعبے میں بھی لگا رہے۔ آپ لوگوں کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم امامت کریں گے تو ہی دعوت دیں گے، امامت نہیں تو دعوت بھی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب مسجدوں کے امام ہو کر داعی نہیں تھے، بلکہ وہ داعی تھے چاہے امامت کریں یا نہ کریں۔ تو ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے، خود ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں۔ بعض اوقات طلبۃ العلم فراغت کے بعد فلاں کی جمعیت کی یا فلاں اداروں کی شکایت کی وجہ سے دعوتی میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی کی شکایت نہ کریں، ہم دعوت دے رہے تو کسی اور کے لیے نہیں دے رہے، کسی کے ہم مقام بنانے کے لیے ہم دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ دعوتی میدان میں ہم اگر آ رہے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کی رضا اگر مقصود ہو تو آدمی مجاہدے کو بھی سعادت سمجھتا ہے، اگر اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو راحت بھی شکایت پیدا کرتی ہے۔
اس لیے یاد رکھیں کہ جو یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے اہل حدیث ذمہ داران اگر ایسا کرتے ہیں تو ہی ہم دعوت دیں گے، یا فلاں جگہ سے ہم کو کچھ ملے گا تو ہی ہم دعوت دیں گے۔ اس نیت کے ساتھ دعوت میں وہ فائدہ بھی نہیں ہوگا، نتائج بھی نہیں ہوں گے، سعادت اور کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ ہم یہ سوچ کے یہاں سے جائیں کوئی ہمارا پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو راستہ کھول سکتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو تقویٰ کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، راستہ بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو میں اس بنیادی چیز اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہاں سے فراغت کے بعد آپ دعوتی ذہن لے کر جائیں، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جائیں۔ دو، آپ کسی پر نگاہ نہ رکھیں، اللہ پر نگاہ رکھیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ آپ کا اگر کوئی نگراں ہے، ذمہ دار ہے دنیاوی اعتبار سے، آپ کو وظیفہ مقرر اگر کسی نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کل اس کی وفات ہو جائے، آپ اللہ پر توکل کریں جس کو موت نہیں آنے والی ہے، جو سارے نبیوں کا نگراں ہے، سارے نبیوں کی کفالت جس نے کی ہے۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہوں، کسی پر مدار ہماری ساری دعوت کا نہ ہو کہ آتا ہے تو دعوت چلے گی، آنا بند ہو گیا تو دعوت بھی بند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے لینا ہے، ہم اللہ سے لینے والے بنیں۔ اور پھر ذمہ داران جو بھی ہیں، چاہے وہ مدارس کے ذمہ داران ہوں یا پھر ملکی سطح پر جمعیت کے ذمہ داران ہوں، وہ کچھ ایسا نظام بنائیں کہ جو ہمارے طلباء فارغ ہوتے ہیں اور واقعی صلاحیت مند ہیں، ان کی کفالت کی جائے۔ سب کی کفالت میں سمجھتا ہوں ایک بہت مشکل چیز ہے۔ اس میں کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ فراغت کے بعد پھر ایک امتحان ہو جو یعنی کچھ دعوتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد لیا جائے، اور ان کی پوری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان میں سے کچھ کا انتخاب کیا جائے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا بھی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں اور اس میں مزید غور و خوض کر کے کچھ راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ فی الحال دعوتی میدان میں جو خاص طور سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں، تو وہ کس انداز سے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کیا اس کا راستہ ہے؟ ہم کیسے اس میں کچھ دینی پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کو کے مسلمانوں میں غلط فہمیاں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہمیں کچھ دیکھیے، ایک تو یہ کہ آج سبھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ بہت سارے ملکوں کے حالات بدلنے میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا دخل رہا ہے، چاہے وہ اچھے طور پر ہو یا برے اعتبار سے ہو۔ اس لیے جو طالب علم ہیں ان کو کمپیوٹر کے سلسلے میں معلومات ہونا چاہیے۔ ہمارے جو اسلاف تھے ان کی صلاحیتیں بہت اعلیٰ تھیں اور بہت ساری باتیں ان کو ازبر یاد تھیں۔ آج وہ بات نہیں رہی، بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا کمپیوٹر کے ذریعے سے جو وقت تحقیق میں صرف ہو سکتا ہے وہ دعوت کے لیے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر المکتبۃ الشاملہ ایک مشہور سافٹ ویئر ہے جس میں بہت ساری کتابیں آج ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تفسیر ہے اور شروح ہیں اس میں، اور تخریج وغیرہ بہت آسانی سے اس میں ہو جاتی ہے، اور روایت کے حالات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ فقہ کی کتابیں ہیں مختلف، یعنی الگ الگ فقہ کی کتابیں بھی اس میں آپ کو ملیں گی۔ تو اس اعتبار سے یعنی کمپیوٹر کے ذریعے سے اگر آپ مثال کے طور پر کوئی ایک حدیث کی تخریج کرنا چاہتے ہیں، وہی چیز اگر آپ تحفۃ الاشراف میں دیکھنا چاہیں آپ کو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن اگر آپ اسی کمپیوٹر کے ذریعے سے کرتے ہیں تو آپ کو 1 منٹ میں ساری حدیثیں ایک ساتھ اس سے ایک حدیث کی تخریج آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ پھر اس میں راویوں کو دیکھنے کے لیے اگر آپ مختلف کتب کو آپ تلاش کریں، تہذیب وغیرہ ہے یا لسان میزان ہے یا اسی طرح سے دوسری کتابیں ہیں، تو بہت زیادہ وقت آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن یہاں آسانی سے یہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ایک تو کمپیوٹر کا استعمال دعوت کے لیے وقت کو فارغ کرتا ہے۔ کمپیوٹر علماء کا بدل نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ علماء کا بدل نہیں ہے۔ علماء سے استفادہ کرنا، کیونکہ کمپیوٹر کو تفقع حاصل نہیں ہے، وہ صرف سرچ کر سکتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ نتائج جو سرچ کے ہوتے ہیں وہ خود ایک کنفیوژن ہوتا ہے۔ یہ علماء ہیں جو واقعی اس سے صحیح نتیجہ لے سکتے ہیں، تو اس سے ہم علماء سے یعنی مستغنی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے تیزی سے ہم بہت ساری چیزیں ڈھونڈنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث ہے، اس کا ایک لفظ ہے، اگر ہم کو نہیں مل رہا ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے سے آسانی سے آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے جو ہمارے فارغین ہیں ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پڑھائی کے دوران یا پڑھائی کے بعد میں
کمپیوٹر میں دینی علوم کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، مختلف سافٹ ویئر جو بنے ہوئے ہیں ان سے فائدہ ہم اٹھانے کو سیکھیں۔ دوسرا یہ کہ جیسے انٹرنیٹ وغیرہ کی بات آئی، انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ حنفی فقہ چینل ایک بنا ہوا ہے جو یوٹیوب پہ ہے، اس پہ تسلسل کے ساتھ میں خاص طور سے اہل حدیث کے رد میں بہت سارے خطابات آتے ہیں۔ حنفی فقہ چینل نام کا ایک چینل ہے جو یوٹیوب پہ ہے، اور اس میں انگلش میں اور اردو میں بہت سارے یعنی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ فلاں عالم صاحب ہیں ان کے، اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ حدیث ایسی ہے، فلاں حدیث ہے، اس میں یہ راوی ہے، یہ ضعیف ہے، اہل حدیث کی یہ دلیل ہے لیکن صحیح نہیں ہے، فلاں فقیہ کا ان کے خلاف یہ کہنا ہے، ان کے عالم کا ہی یہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے پاس علم حاصل کرنے کا ذریعہ انٹرنیٹ ہے، اور آج اسمارٹ فون آنے کی وجہ سے جو انٹرنیٹ کی آسانی ہوئی ہے، ایک آدمی بیٹھے بیٹھے اسمارٹ فون میں انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ کچھ بھی ڈھونڈنا ہو، کوئی بھی بیان دیکھنا ہو، انٹرنیٹ میں یوٹیوب پر جا کر تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا مواد اس پر نہیں ہوگا تو غلط مواد اس پر آ جائے گا، اسی لیے ہم لوگوں نے کیا ہے کہ اس کے بالمقابل حنفی فقہ چینل کے مقابلے میں ہم لوگوں نے سلفی فقہ چینل نام کا ایک چینل بنایا ہے، جس میں ہم ایک ایک کر کے ان کے جوابات جتنے بھی ہو سکتے ہیں ٹوٹے پوٹے دے رہے ہیں۔ آگے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ملک میں سفر کر کے مختلف علماء سے واقعی جو اس کے یعنی اچھے جوابات ہیں اس سے ریکارڈ کر کے اس کو ہم اس پر ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ ہمارا ہے islamic-lectures.net، اس پر بھی بہت سارے خطابات ہم نے ڈالے ہیں، اور ہمارے کورسز ہوتے ہیں عوام کے لیے، ایک دن بھر کا ہم کورس کرتے ہیں۔ جیسے ایک کورس ہم نے لیا تقلید، اندھی تقلید یا اتباع سنت، کتاب و سنت، اس میں پوری دلیلیں ہم نے بتائی اور اس کے نوٹس بنائے، لوگوں کو نوٹس دیے، اور تاکہ وہ ساتھ میں بھی لے جائیں، کیونکہ بہت سارے خطابات لوگ سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اس کا اثر لے جاتے ہیں لیکن اثر ساتھ میں نہیں لے جاتے ہیں، دلائل ساتھ میں نہیں لے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کے ایسے کورسز ہم کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہم رکھتے ہیں، اس کے آڈیو بھی رکھتے ہیں، اس کا ٹیکسٹ بھی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی ویب سائٹ ہم بنا سکتے ہیں جس میں ہم کتاب و سنت کا مواد علماء سے جو ریکارڈ کیا ہے، آپ دیکھیے کتنے سارے خطابات ایسے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جامعہ میں کتنے سارے خطابات ہوتے ہیں، چاہے وہ جمعہ کے خطبے ہوں یا اسی طرح سے مدرسے میں جو تفسیر کے دروس ہوتے ہوں، یا اسی طرح سے فقہ کے دروس ہوتے ہوں، یا حدیث کی شرح کے اعتبار سے ہوتے ہوں۔ یہ جو دورہ ہوتا ہے اس کی اگر ریکارڈنگ ہونے لگے تو وہ لوگ جو مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے مثال کے طور پر شیخ ناصر الدین الالبانی کے جو لوگوں سے بات چیت جو ان کی ہوئی ہے، تقریباً 4000 کیسٹ اس کے موجود ہیں، اور آج وہ کوئی بھی آدمی چاہے تو ان کی آواز میں خود سن سکتا ہے انہوں نے کیا کہا۔ شیخ بن باز کے جو چاہے وہ بلوغ المرام ہو یا نسائی کی شرح ہو یا کسی جو بھی کتابیں ہیں، انہوں نے جو شرح اس کی ہے بخاری کا کتاب التوحید یا وغیرہ وغیرہ جو بھی اس میں ہیں، شیخ عثیمین کے خطبات ہیں ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں، مختلف کتب کی جو شروحات ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر ہمارے علماء جو ہندوستان کے پس منظر میں بولتے ہیں، دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وہاں کے پس منظر میں تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن یہاں اس کا عملی انطباق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے جو بھی علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان کے جو مدارس میں خطبات ہوتے ہیں یا اسی کے ساتھ ساتھ مدارس میں ان کے جو مدرسے میں جو یعنی مختلف کتب کے دورے ہوتے ہیں، اس کو اگر بعض طلباء ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کو ترتیب وار محفوظ کرتے ہیں تو پورا جامعہ کا ایک ویب سائٹ بنا کر اس پر ڈالا جا سکتا ہے، یا کم سے کم دوسرے لوگ جو مدرسے میں یعنی ہم جیسے لوگ ہیں جو مدرسے میں اس عمر میں ابھی جا بھی نہیں سکتے ہیں، ذمہ داریاں گھر کی بھی اتنی ہیں اور دعوتی اعتبار سے بھی اتنی ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور مزید اس میں بہت زیادہ یعنی وسعت اس میں افادیت کی اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ویب سائٹ بنا کر بھی اس پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ملک میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں جامعہ کا یا اہل حدیث کا کیا موقف ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ہماری بجائے بہت سارے ایسے لوگ بولنے لگ جاتے ہیں جن کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو اگر واقعی ہمارے علماء کے اقوال اور ان کا جو بھی سٹینڈ ہے وہ ہمارے ویب سائٹ پر آ جاتا ہے تو اس میں برات بھی ہماری طرف سے ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی اعتبار سے، اور ہمارا موقف بھی لوگوں کے لیے واضح ہو جاتا ہے، اور دنیا بھر کے لوگ یعنی دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ ہم نے اس موقع پر کیا کہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے معاملات ہوں، قربانی ہو یا اس اعتبار سے جو بھی معاملات ہوں،
یا اسی طرح سے عالمی سطح پر ہونے والے واقعات کے اعتبار سے ہمارا معرف ہو. تو بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے عالمی سطح پر لوگ اس کو ایکسیس کر کے معلوم کر سکتے ہیں. ہم اپنے طور پر آج کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑے پیمانے پر بھی یہ ہو سکتا ہے. بہت سارے دوسرے مکتب فکر کے لوگ اس میں اب آگے بڑھ رہے ہیں. الاتحاد نامی ایک ویب سائٹ ہے جس میں اہل حدیث کے خلاف بہت سارا مواد آپ کو ملے گا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ویب سائٹ ہیں جو اردو کے علاوہ انگلش میں بھی ہیں. تو ہماری طرف سے اس فیلڈ کا، اس میدان کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن یہ علماء کی رہبری میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے طور پر کچھ بھی کرنے لگے. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ چاہے فارغ ہوں یا نہ ہوں، آپ کو ہمیشہ علماء کی ماتحتی میں رہنا ضروری ہے. اگر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ اب میرے پاس ڈگری آ گئی ہے، اب علماء کی مجھ کو ضرورت نہیں، میں خود ایک عالم ہوں، تو یہ جہل کی ابتدا ہے. اس کو آپ یاد رکھیں. ہمیشہ آپ کو یہ ضرورت اس کی بات کی ہوگی کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کبار علماء سے، جو ملک میں ہمارے علماء ہیں، ان سے بھی آپ رائے مشورہ کر لیں. اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا پوچھنا بری بات نہیں بلکہ اچھی چیز ہے. آدمی علماء کی رہبری میں کام کرے، یہ نہ صرف اس کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے بلکہ سعادت ہے. یہ خود اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے. آج کا یہ پروگرام اسی طرح ختم ہو رہا ہے. صدر مجلس کی اجازت سے